اظہر فاروق، پاکستانی سیاست میں ایک بڑی پیش رفت ہوئی ہے۔ ایک طویل عرصے بعد وزیر اعظم شہباز شریف نے بالآخر پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے ساتھ ہاتھ ملانے کا فیصلہ کیا ہے۔ ایک بہت بڑی بیٹھک ہونے جا رہی ہے جس میں تمام سیاسی جماعتوں کو مدعو کیا گیا ہے۔ کل جماعتی کانفرنس موجودہ حکومت کا پہلا بڑا اقدام جس میں تمام تر ملکی امور زیر غور آئیں گے۔ یہ کل جماعتی کانفرنس 7 فروری کو ہوگی اور اس کے لیے دعوت نامے جاری کر دیے گئے ہیں۔ وزیر اعظم یہ چاہتے ہیں کہ تمام جماعتوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کر کے ملک کے جو موجودہ معاشی، سیاسی اور بالخصوص دہشت گردی جیسے چیلنجز اور مسائل ہیں ان کا حل تلاش کیا جا سکے۔ اس کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف نے وفاقی وزیر ایاز صادق کو یہ ٹاسک سونپا ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ رابطے کریں۔ ایاز صادق، جن کی حیثیت اس وقت پاکستان مسلم لیگ نواز میں انتہائی اہمیت کی حامل ہے، تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ وہ کوارڈینیشن میں ہیں اور وہی رابطے کر کے معاملات کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ ایاز صادق نے سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر اور سابق وزیر دفاع پرویز خٹک کے ساتھ ٹیلی فونک رابطہ کیا ہے اور ان کو وزیر اعظم کا یہ پیغام پہنچایا ہے کہ وزیر اعظم کی طرف سے یہ خواہش ظاہر کی گئی ہے کہ کل جماعتی کانفرنس جو ہونے جا رہی ہے اس میں پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان بھی شریک ہوں۔ دونوں پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے ایاز صادق کو یہ جواب دیا ہے کہ وہ ان کا میسج عمران خان صاحب تک پہنچا دیں گے، تاہم فیصلہ عمران خان صاحب نے خود کرنا ہے کہ وہ اس میں شریک ہوں گے یا نہیں۔ پاکستان کی ماضی کی یہ تاریخ رہی ہے کہ جب بھی کسی حکومت کے ادوار میں یا دور میں کوئی بھی مشکل وقت آیا، دہشت گردی کی جنگ ہو یا کوئی اور ایسا معاملہ، تو اس پر تمام سیاسی جماعتوں کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کیا جاتا رہا ہے۔ یہ بیٹھکیں وزیر اعظم ہاؤس میں بھی ہوتی رہی ہیں، وزیر اعظم آفس میں بھی ہوتی رہی ہیں اور ان کی صدارت وزیر اعظم خود کرتے رہے ہیں۔ تاہم پی ٹی آئی کا جب دور حکومت تھا تو اس وقت اس طرح کے جب اجلاس ہوتے تھے تو اس میں عمران خان جو اس وقت وزیر اعظم تھے وہ خود شریک نہیں ہوتے تھے، کیونکہ ان کا ایک اپنا موقف ہے کہ وہ ان کرپٹ عناصر کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہتے جنہوں نے پچھلے 75 سال میں اس ملک کو لوٹا ہے۔ تو اب ایک ایسا موڑ آ گیا ہے کہ اب وزیر اعظم شہباز شریف نے یہ کل جماعتی کانفرنس کال کی ہے اور اس میں تمام سیاسی جماعتوں کو مدعو کیا جا رہا ہے اور پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان، جن کے ساتھ شدید ترین اختلافات اس حکومت کے ہیں اور خود عمران خان کے اس حکومت کے ساتھ ہیں، ان کو اب مدعو کیا گیا ہے۔ ابھی تک پی ٹی آئی کی طرف سے کوئی واضح طور پر رد عمل یا جواب سامنے نہیں آیا، لیکن اس بات کا قوی امکان ہے کہ عمران خان صاحب اس کل جماعتی کانفرنس میں شاید شریک نہ ہوں، کیونکہ عمران خان کا ایک اپنا موقف ہے۔ ان کا یہ موقف ہے کہ موجودہ جو حکومت ہے جو برسر اقتدار میں اپریل میں آئی، وہ قطعاً امریکی ایما پر آئی تھی اور ان کی حکومت کا تختہ الٹا گیا تھا۔ وہ اس حکومت کو جائز حکومت تصور نہیں کرتے۔ وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ حکومت فوری طور پر گھر جائے اور انتخابات کا اعلان کرے تاکہ ایک نیا مینڈیٹ آئے اور وہ اس ملک کے مسائل کا حل نکالے۔ تاہم پی ڈی ایم کی حکومت انتخابات میں جانے کو تیار نہیں ہے۔ پی ڈی ایم کو معلوم ہے کہ عوام کا جو اس وقت سوچ ہے، عوام کی جو سوچ ہے اور بالخصوص عوام کا جو رد عمل ہے وہ پی ٹی آئی کے حق میں ہے اور موجودہ حکومت کے اگینسٹ ہے۔ اگر وہ انتخابات میں جاتے ہیں تو پی ڈی ایم کو بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے۔ اس لیے عمران خان کی جانب سے یہ واضح طور پر تو نہیں کہا گیا، لیکن اس بات کا امکان موجود ہے کہ وہ اس کل جماعتی کانفرنس میں شریک نہیں ہوں گے۔ تاہم یہ ایک بڑی پیش رفت ہے، ایک بڑا قدم ہے کہ حکومت کی طرف سے یہ فیصلہ کیا گیا کہ عمران خان صاحب کو بھی اس میں شریک کیا جائے، اگرچہ عمران خان صاحب پر بھی موجودہ حکومت کڑے الزامات عائد کرتی رہی ہے اور جو موجودہ صورتحال ہے یا بحران ہے اس کا ذمہ دار عمران خان کو ٹھہراتی رہی ہے۔ بہرحال جو بھی ہو، لیکن ایک بات تو اب طے ہے اور یہ حقیقت بھی ہے کہ اس موجودہ جو اس وقت بحران ہے اس کے حل میں موجودہ حکومت ناکام رہی ہے۔ اس لیے اب یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کیا جائے اور اس ملک کے جو گمبھیر مسائل ہیں ان کا حل نکالا جا سکے۔ باقی تمام جماعتیں جن میں علماء کرام بھی ہوں گے ان کو بھی شرکت کی دعوت دی گئی ہے، وہ بھی اس کل جماعتی کانفرنس میں شریک ہوں گے۔ ایک اور پیش رفت یہ ہوئی ہے کہ ایپیکس کمیٹی کا جو اجلاس پشاور میں ہونے جا رہا ہے اس میں بھی پی ٹی آئی کو شرکت کی دعوت دی گئی ہے، لیکن اس حوالے سے بھی پی ٹی آئی کا موقف ابھی تک یا رد عمل سامنے نہیں آیا۔ تاہم یہ ایک بڑی پیش رفت ہے جس میں کہا جا سکتا ہے کہ ملک کی مسائل کے حل کے حوالے سے یہ اہم بیٹھک ہوگی۔ وزیر اعظم نے تو ہاتھ بڑھا دیا ہے، لیکن عمران خان صاحب اس ہاتھ کو پکڑتے ہیں یا نہیں
اس حوالے سے ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اسی کے ساتھ اجازت، اللہ حافظ۔